کعبے کے بدرالدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ بے شک قیامت کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ ایکچولی درود پاک کو اگر ہم اس نیت سے دیکھیں نا، اور اگر اس کو کمپائل کرنے کی کوشش کریں تو دنیا کی اور آخرت کی وہ کون سی پرابلم ہے، وہ کون سی ڈیزائر ہے، وہ کون سی خواہش ہے جو درود پاک سے پوری نہیں ہوتی، اور وہ کون سی پرابلم ہے جو درود پاک سے حل نہیں ہوتی۔ یعنی اگر میں صرف آج درود پاک کے فضائل پر ہی بیان کروں تو اتنی حدیثیں ہیں کہ مجھے اور آپ کو دنیا میں جو چاہیے، جو ہماری خواہشیں ہیں، انسان مینلی کیا چاہتا ہے کہ رزق میں برکت ہو جائے، ذلت و رسوائی سے بچے، عزتوں میں اضافہ ہو، پریشانی سے بچے، بیماریوں سے بچے، ٹینشن سے بچے، ٹھیک ہے نا۔ پھر مسلمان ہے تو چاہتا ہے کلمے والی موت ملے، دیدار مصطفیٰ موت کے وقت نصیب ہو جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قبر جو ہے وہ پیارے آقا کا جلووں سے جگمگا جائے، محشر کے دن نبی پاک کے قریب ہو جاؤں، آقا شفاعت فرمائیں، جام کوثر پلائیں، پل صراط سے پار لگائیں اور ساتھ جنت میں لے جائیں۔ یہی ہے نا لائف، یہی تو چاہیے ہمیں، اور کیا چاہیے؟ دنیا بھی اچھی ہو اور آخر وہ کہتے ہیں نا زندگی شان والی اور موت ایمان والی ملے۔ درود پاک واقعی وہ وظیفہ ہے، یعنی میں نے جتنے جملے کہے نا، اگر اس کے پیچھے میں وہ ساری حدیثیں بیان کروں تو الحمدللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث کے ذریعے یہ سارے ریوارڈز، یہ سارے انعام درود پاک میں عطا فرمائے۔ شاعر جبھی کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک اپنا معمول بنائیں، اپنی زندگی میں سے شامل کر لیں۔ انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے آپ اپنی کلیمٹیز، اپنے پرابلمز، اپنی ڈیفیکلٹیز کو دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے مختصر سے بیان میں نے 2 ٹاپک کور کرنے ہیں کہ شب قدر دراصل ہے کیا، شب قدر ہمیں کس وجہ سے ملی، اور پھر ایک عظیم ہستی کا بھی آج ذکر خیر ہوگا، سبحان اللہ، مولائے کائنات شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ ان کی بھی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے ہم چلیں گے قرآن پاک کے 30ویں پارے کی طرف۔ 30th پارے میں بڑی کمال کی صورت ہے، اور ذرا آپ سمجھیے گا، قرآن میں کسی بات کا تھوڑا سا ذکر آ جائے نا، وہ بھی بڑی بات ہے۔ قرآن میں ذکر آنا یعنی رب کا کلام، اور صبح قیامت تک نمازوں میں اس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ مگر اس رات کی اہمیت سمجھیں کہ کسی ایک آیت کے ذریعے بیان نہیں کیا اللہ نے، شب قدر کو ڈیفائن کرنے کے لیے قرآن پاک کی ایک پوری سورت سورہ قدر نازل کر دی گئی، یعنی پوری سورت only for define one night. Try to understand the significance of that night. اس رات کی اہمیت سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے قرآن کی ایک پوری سورت نازل ہو رہی ہے۔ اور اللہ کریم قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اب پہلے ذرا اس کے معنی کو سمجھیے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہ رات کتنی مبارک ہے کہ اس رات قرآن نازل ہوا ہے، رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور پھر اس رات، خاص اس رات میں نازل ہوا۔ اچھا، یہاں ایک تھوڑی سی بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن 2 صورتوں میں نازل ہوا ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جب نازل کیا گیا تو وہ لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور آسمان دنیا سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منور پر 23 سال کے عرصے میں درجہ بدرجہ بتدریج حضرت جبریل امین لے کر قرآن حاضر ہوتے رہے، وحی لاتے رہے، اور یہ 23 ایئرز کے عرصے میں نازل ہوا۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے
وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب اس رات کے بارے میں سبحان اللہ اتنی احادیث اور اتنے فضائل بیان ہوئے کہ شب قدر کو قدر والی رات کیوں کہتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ تو اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں پر مامور کر دیا جاتا ہے، پورے سال کے آرڈرز دے دیے جاتے ہیں، ان کو یوں سمجھیے کہ ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ سال بھر کے آپ کے کام ہیں۔ اور اس رات کو شب قدر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس رات میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں اس کی قدر کی جاتی ہے، وہ مقبول ہو جاتی ہیں، اس لیے بھی اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، ہم انشاءاللہ توبہ بھی کریں گے، لیکن سارے پچھلے صغیرہ گناہ کس کے معاف ہوتے ہیں؟ جو اس رات شب بیداری کرے اور عبادت میں اس رات کو گزارے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ تو ہم نے ان 5 راتوں کو ٹارگٹ پہ رکھنا ہے، ان راتوں میں کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ کی رضا والے کام ہو، عبادت ہو، جتنا ہو سکے عبادت ہو، کوئی گناہ والی بات نہ ہو۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رات عبادت میں گزارے اور استغفار میں گزارے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اگر حضور مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو پھر میں کیا پڑھوں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کا ایک وظیفہ عطا فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، پڑھو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، ذرا ترجمہ سنیں اس کا، یہ اتنی ٹچی دعا ہے، اگر اس کو دل کی گہرائیوں سے پڑھے نا تو آپ کی کیفیت بن جاتی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہم انک عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ پہلے اللہ کو اس کی شان کریمی کا ذکر کر کے عرض کیا جا رہا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو، اے اللہ معافی کو تو پسند بھی کرتا ہے، میں بھی تو تیرا سائل ہوں، میں بھی تو گناہگار ہوں، پھر مجھے بھی تو معاف کر دے، فاعف عنی۔ آئیے مل کر اس دعا کو 5 راتوں میں کثرت سے پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے سر جھکا کر شرمندگی کے ساتھ پڑھ لیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ رات تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس رات کے بارے میں بڑے اقوال ہیں، اکثر بڑے علماء کا یہ بھی قول ہے کہ 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہوتی ہے، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے۔ بہرحال ہمیں ان 5 راتوں میں خوب عبادت کرنی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ کیوں رکھا ہے، جس طرح دیگر اشیاء کو اللہ کریم نے پوشیدہ رکھا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ رکھا ہے، ہمیں نہیں پتہ کون سی نیکی سے رب راضی ہو جائے گا، اس لیے کیا کہا جاتا ہے، چھوٹی نیکی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ کسی نے کتے کو پانی پلایا، اس کی بخشش کر دی گئی، راستے سے کانٹا ہٹا دیا، اس کی بخشش کر دی گئی۔ تو چھوٹی نیکی بھی نہیں چھوڑنی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں چھپا کر رکھا ہے، ہم نہیں جانتے کس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، وہ نقطہ نواز ہے، تو بندہ ہر نیکی کرتا جائے، کیا معلوم اس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب کو گناہوں میں چھپا رکھا ہے، ہم نہیں جانتے کون سا گناہ اللہ کے غضب کی باعث بن جائے، بعض اوقات ہمیں لگتا ہے چھوٹا سا گناہ ہے اور وہی رب کی ناراضی کا باعث بن جاتا ہے، تو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے اولیاء کو
اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. ہمیں نہیں پتا کون اللہ کا ولی ہے. ایون ہو سکتا ہے آج ہماری ماشاءاللہ اس مسجد میں اللہ کے اتنے ولی کے نام پر یہ مسجد بنی ہے, اولیاء کرام کے بھی سردار ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہو, ہم نہیں جانتے. تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ چونکہ اولیاء کرام کو رب نے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے, تو اب بندہ سب کے ساتھ عزت سے بات کرے, اپنے ملازم سے بھی عزت سے بات کرے, غریب سے بھی عزت سے بات کرے. کیا پتا کہ وہ اللہ کا ولی ہو جس سے میں بدتمیزی کر رہا ہوں, جس کو گالیاں نکالتا ہوں. لوگ اپنے ملازمین کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں, ان کو ایسے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں جیسے غلام بنا لیا ہے. نہ کرو ایسا. ٹھیک ہے وہ غریب ہے, تمہارا ملازم ہے, اگر وہ اللہ کا ولی ہوا نا, ویسے بھی کسی ولی نہ بھی ہو, مسلمان ہے تو اس کی تعظیم کرنی ہے, اس کو دل نہیں دکھانا. لیکن اگر وہ اللہ کا ولی ہوا تو یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائیوں, میں نے اب تک جتنا میرا مطالعہ ہے وہ تھوڑا سا ہی ہے کہ 2 ہی چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے جس میں رب اعلان فرماتا ہو, رب کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ جس نے یہ 2 کام کیے وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ کی ہے. ایک سود کھانے والا, سود کا کام کرنے والے کے بارے میں پڑھا, اور دوسرا کسی نے اگر اللہ کے ولی سے دشمنی کی تو وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ کی. یہ 2 کام کرنے والا برباد ہی ہوتا ہے. تو بندوں سے عزت سے پیش آئیں. تو یہ اللہ کی مشیت ہے. اسی طرح رب نے یہ لیلۃ القدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ ہم ان 5 راتوں میں تلاش کریں, عبادت کریں. ورنہ ہم تو ایسے نکمے لوگ ہیں, ایک رات پتہ چل جاتی تو باقی راتوں تو پھر ایسے ہی سارے بھول جانے تھے. چلو اس بہانے 5 راتیں تو مسجدیں بھرتی ہیں, ان 5 راتیں تو سجدے ہوتے ہیں, کچھ عبادت ہوتی ہے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں اس کو سمجھنا ہے. اچھا آگے قرآن فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. اچھا یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے, اٹس اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن. جب قرآن کو کوئی چیز انفسائز کرنی ہے, ہماری اٹریکشن چاہیے, ہمیں بتانا ہے کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل, تو قرآن خود ہی ہم سے سوال کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. ہماری اٹریکشن لی جا رہی ہے. عرب زبان کا بھی ایک اسلوب ہے. آپ دیکھیں سورہ قاریہ میں القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ, قرآن وہاں بھی ڈیفائن کر رہا ہے قیامت کو. تو اب سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا قیامت کیا ہے, قارعہ کیا ہے. پھر فوراً اس کے بعد قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا. یہاں بھی قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا, اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. پھر آگے خود قرآن بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اب 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہوا, 83 years and 4 months, اپروکسیمیٹلی 83.5 سال. یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے 100 سال نہیں کہا, 150 سال نہیں کہا, 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی. سبحان اللہ. اس کے پیچھے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیے. ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک بہت عظیم بزرگ کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا. ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ. واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی تھے, بڑے جاندار بھی تھے, بڑی اللہ کی انہوں نے عبادت کی, اور ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینوں تک وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے, رات کو عبادت کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے, اور بڑے طاقتور بھی تھے. ان پر کافر قابو نہیں پا سکتے تھے, اور بڑی چال چل کر بڑی مکاری کے ساتھ انہوں نے ان کو گرفتار کیا, اور پھر ان کو یوں سمجھیے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا. بڑا ظلم بھی ہوا ان کے اوپر. پھر جنہوں نے ان کو شہید کیا ان پر عذاب بھی نازل ہو گیا. بڑا طویل واقعہ ہے, میں اس کو شارٹ کر کے بیان کیا میں نے. اچھا اب جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا نا, تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو تھے ان کا مائنڈ سیٹ کمال کا تھا. ایسے کمال کے صحابہ ہیں سبحان اللہ. اب جب یہ واقعہ سنا, اب آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا, ہمیں تو لگتا ہے کہ یار کتنے بڑے بزرگ تھے ماشاءاللہ, کتنی عبادت کی, کتنا ثواب کمایا. وہ فوراً اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے. کہتے حضور یہ پہلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے, ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں. 1000 مہینے تک تو وہ روزے رکھتے رہے, 1000 مہینے تک تو رات عبادت کرتے رہے, جہاد کرتے رہے. 1000 مہینوں کا مطلب 83.5 سال اپروکس. ہماری تو عمر 60 70 80 سال. یہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا, اتنا ٹائم ہی نہیں ہماری لائف میں. وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. یہ بات بڑی کمال کی. جملہ ذرا سمجھیے گا. صحابہ رنجیدہ ہوئے کہ دوسری قوم, دوسری جو امتیں ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں, ہم پیچھے رہ گئے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بنگلہ بڑا بنا لیا اس نے, ہے وہ کاروبار میں آگے بڑھ گیا, وہ پیسوں میں آگے بڑھ گیا, اس کی گاڑی اچھی ہو گئی, اس نے موبائل اچھا خرید لیا, ہم اسی ٹینشن میں رہ گئے.
مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو کسی کا گھر، کاروبار یا اس کی ویلتھ دیکھ کر ڈی مورلائز ہوتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے فیل کرتا ہے، وہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں پیچھے فیل کرتا کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ روز قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ دین کا کام بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں، میں تو دین کو ٹائم ہی نہیں دے رہا، میں اپنے آپ کو اس وقت کیوں شائع فیل نہیں کرتا، اس وقت کیوں میرے دل میں یہ بات۔ یہ صحابہ کرام کا انڈرسٹینڈنگ لیول تھا کہ جب بھی وہ کسی کو نیکیوں میں آگے بڑھتے دیکھتے وہ چاہتے ہم بھی آگے بڑھے۔ پلیز کمپٹیشن لائف میں یہ والا لاؤ، یہ جو دنیا کا کمپٹیشن ہم لے آئے نا، اس میں کبھی بھی پرسکون نہیں ہو گیا۔ ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے۔ آپ لاکھ پتی ہو جائیں گے تو کروڑ پتی نظر آئے گا، کروڑ پتی نظر آئیں گے تو ارب پتی نظر آئے گا، ارب پتی بھی بن جاؤ گے تو پھر آگے اس سے آگے والا نظر آئے گا، اور اسی ریس میں زندگی ختم ہو جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ پلیز یہ سیکھو۔ یہ لیلۃ القدر ملی، کتنی عظیم رات کیوں ملی؟ جب صحابہ کرام غمزدہ ہوئے تو نبی پاک کے بھی قلب اقدس پر جو ہے وہ رنج طاری ہو گیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دل پر رنج طاری ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے؟ جبریل امین آئے کہ حضور آپ غمزدہ نہ ہو، اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک رات ہر سال ایسی عطا کر دی ہے، جو اس رات میں عبادت کر لے گا حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب کما لے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، برابر نہیں کہا قرآن نے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے برابر ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ افضل کتنا ہے وہ رب جانے، اس کی عطائیں جانے، اور یہ وہ نارمل 1000 مہینے نہیں ہیں کہ ایک بندہ 1000 مہینے زندہ رہ کر نمازیں پڑھتا رہا، اس کے برابر نہیں۔ یہ وہ حضرت شمعون جو 1000 مہینوں تک روزے رکھتے رہے، 1000 مہینوں تک عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، شہادت کا مرتبہ پایا، القدر والا صدقہ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ بیپاری لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، پلان کریں نا، ان 5 راتوں کو پلان کریں کہ وہ کون کون سی عبادت، جن کے والدین کی قبریں قریب ہیں، پاسبل ہے جانا، 5 راتیں قبرستان چلے جائیں، تو ماں باپ کی قبر پر جانا لیلۃ القدر میں جانا ہو جائے گا۔ تو اب آپ سوچتے جائیں کہ میں اس رات کو کیا کیا ایسا کر سکتا ہوں کہ ان 5 راتوں میں سے جو رات لیلۃ القدر ہو، انشاءاللہ میری وہ رات، وہ عبادت جو ہے وہ لیلۃ القدر میں کاؤنٹ ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک تجربہ بیان کیا ہے، اٹس ناٹ کمپلسری، مگر یہ بھی ایکسپیرینس ہمارے سامنے آ جائے کہ وہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب، اگر پیر کو پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعے کو ہوا تو 27ویں شب، اور اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 23ویں شب کو شب قدر پایا۔ اچھا، بہت بڑے بڑے علماء کا مان کرتا تو شاید وہ اللہ کے لیے نہ ہوتا، یہ اخلاص دیکھ کر وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہ یہ اسلام اور یہ مسلمان ہے جو ہر عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ مگر ہم شاید اب ایسے ہو گئے کہ شاید کوئی عمل اللہ کے لیے نہیں کرتے، ہر کام میں دنیا کا مفاد ہے، دنیا کی واہ واہ ہے۔ میں ایک سوال چھوڑ کر اپنا بیان اب ختم کرتا ہوں کہ ایک سوال اپنے آپ سے ضرور کیجئے گا کہ میرے پاس، آپ کے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے؟ یہ سوال ضرور کیجئے گا، شاید پھر شرم آنے لگے گی کہ یار جو نیکیاں میں نے اکیلے میں بھی کی تھی نا، کسی کو نہیں پتا تھا، وہ بھی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے، کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ کے میں نے بتایا ضرور کسی کو۔ نہ کریں ایسا۔ اللہ کریم تربت مولا علی پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ جہاں میں نے چیریٹی کی بات کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کی، سب سے پہلے اپنے حقدار غریب رشتہ داروں کو آپ نے دیکھنا ہے، اور اس کے بعد عاشقان رسول کی ایک عظیم الشان مدنی تحریک دعوت اسلامی، یہ تحفہ بھی تو دعوت اسلامی نے دیا ہے نا۔ اس علاقے میں ہمارا ارمان تھا کہ مسجد بنے، اور ایسا ہی کام دعوت اسلامی ساری دنیا میں کر رہی ہے الحمدللہ۔ سال کی 600 سے زیادہ مسجدیں بنانے والی، 5200 سے زیادہ مدرسے چلانے والی، 2.25 لاکھ بچوں کو بغیر فیس کے قرآن پاک اور درس نظامی کروانے والی، 92,000 سے زیادہ حافظ قرآن بنا دینے والی، ہزاروں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو عالم اور عالمہ کورس کمپلیٹ کروا دینے والی،
39,000 سے زیادہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کو بلڈ مہیا کرنے والی، پورے پاکستان کی سڑکوں پر پلانٹس لگا کر، پودے لگا کر اس کو درخت بنانے والی، اور ہمارے لاکھوں مسلمانوں تک راشن اور کیش پہنچانے والی، مدنی چینل چلا کر ہمارے گھر میں پہنچ کر سنتیں اور علم دین پہنچانے والی، اور کڈز مدنی چینل کے ذریعے ہمارے بچے ان کو سنتوں کی طرف لانے والی آرگنائزیشن ہماری دعوت اسلامی ہے۔ تو کیوں نہ اتنے بڑے اس کاروان کا ہم بھی حصہ بنے، تو اپنے صدقات، اپنی زکوٰۃ، اپنے فطرے کے اندر بھی اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں۔ فطرہ بھی آپ نے سب نے دینا ہے اور بہترین دینا ہے، یہ یاد کر لیجئے۔ جس کو اللہ نے نوازا ہے، اللہ نے نوازا ہے، تو احادیث میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا، اور اس میں کشمش کا، جو کا، کھجور کا اور گندم کا۔ جب دینے کی باری آئے تو اچھے دل کے ساتھ دیں۔ روزانہ افطار میں اجوا کھجور کھانی ہے اور فطرہ گندم کا دینا ہے، یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے نا۔ اللہ نے جب اجوا دی ہے، اللہ نے بہترین کھانے دیے، تو یہ بھی شکر کا انداز ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے بہترین رکھا، میں تیری راہ میں خرچ بھی بہترین کروں گا۔ ایک بار پھر سورہ جو ہمیں دعا نبی پاک کی حدیث سے سیکھنے کو ملی، 3 بار مل کر پڑھیں گے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ، اللہم ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ۔ اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف، اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف۔ ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی بخشش فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں۔ ہماری حتمی مغفرت کر دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف۔ اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم کدھر جائیں گے؟ تیرے سوا کون ہے جس کے دربار میں ہم مغفرت طلب کریں؟ اگر بڑی رات بھی تیرے گھر میں بیٹھ کر نہ بخشے گئے تو پھر کدھر جائیں گے مولا؟ ہم تیرے بندے ہیں اے اللہ، تیرے نافرمان ضرور ہے مگر تیرے باغی نہیں ہے مولا، تجھی کو اپنا رب مانتے ہیں، تیرے حبیب علیہ السلام کے امتی ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اے رب کریم بس آج ہم پر نگاہ رحمت فرما دے۔ اگر تو نے ہم سب کو جنت میں داخل کر دیا، تیری جنت میں کوئی جگہ کم نہیں پڑے گی، تیرا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ بس آج ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، جنت الفردوس ہمارا مقدر کر دے۔ اے رب کریم ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے،
اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، کروٹ کروٹ انہیں جنت کی نعمتیں عطا کر۔ اے رب کریم انہوں نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی، اب وہ تیری رحمت کے حوالے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کی بارش ان پر نازل فرما، جن کے والدین حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ ان کے بچوں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے دوستوں کو بخش دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے۔ اے کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے واروں سے بچا لے، اپنے پسند کے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، اخلاص کی دولت عطا کر دے۔ اے اللہ ریاکاری نے کہیں کا نہیں چھوڑا، اول تو نیکی ہوتی نہیں، ہو جائے تو سنبھلتی نہیں۔ اے اللہ ہم بڑے ناکارہ ہو گئے، ہمارے دل و دماغ کو پاکیزہ کر دے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر دے، دکھلاوے اور بناوٹ سے بچا لے، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے، سجدوں کی لذت عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما۔ اے اللہ جو تو نے رمضان میں نیکیوں کا ذوق دیا ہے ایسا کرم کر دے کہ ہم سارا سال نمازیں پڑھنے والے بن جائیں، مسجدیں سارا سال آباد رہے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے واروں سے محفوظ فرما، ہم سب کو فقط رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جو بچوں اور بچیوں کے دکھ میں ہیں اے اللہ ان کے وہ دکھ دور کر دے، بچوں کا سکھ عطا کر دے۔ اے کریم ہاتھ اٹھے ہیں، تو نام بھی جانتا ہے سب کے، کام بھی جانتا ہے، بڑی امید سے تیرے بندے ہاتھ اٹھائے حاضر ہے کہ رحمان کے دربار میں آئے، کریم کے دربار میں بھکاری آئے ہیں۔ اے اللہ کبھی کبھی ہمیں اپنی مشکل بہت بڑی لگتی ہے کہ یہ کیسے حل ہوگی، یہ مسئلہ کیسے سالو ہوگا۔ اے اللہ تیرا ہی قرآن میں فرمان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا، ہماری مشکل آسان کر دے، ہماری پریشانی دور کر دے، ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، راہیں کھول دے، مشکلیں آسان کر دے۔ کسی کا حق کسی نے دبا لیا تو خیر سے اس کا حق مل جائے۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا۔ اے کریم بس اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ تیرے دربار میں التجا ہے، بڑے دن ہو گئے مکہ مدینہ دیکھے، کریم مولا جلدی مکہ دکھا دے، جلدی کعبہ دکھا دے، تیرے حبیب کا روضہ دکھا دے۔ اے اللہ اسی سال ہمیں حج کی سعادت عطا فرما، بار بار سال میں کئی بار نبی پاک کے روضے کی حاضری ہمارا مقدر فرما دے، اور جب ہمارا وقت آخر ہو ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن عطا فرما، جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرما، قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے کریم اس مسجد کو شاد و آباد فرما، جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا اے اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرما، جو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرما، اور ہمیں بھی اتنی بڑی عاشقان رسول کی تحریک کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما۔ اس مسجد کے امام صاحب کو اے اللہ اور درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کی آواز میں علم میں اور برکتیں عطا فرما۔ اے رب کریم ہم جو مانگ سکے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔